اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ خداوند عالم نے اس عظیم آیت میں جو سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر 13 ہے، جس میں پروردگار عالم صاحبان ایمان اور صاحبان علم کے درجات کی بلندی کا تذکرہ کر رہا ہے، اور یرفعو کے ذریعے سے یہ ضمانت لے رہا ہے کہ تم جس معیار کا ایمان لے کر کے آؤ گے اسی معیار کی بلندی تمہیں عطا کی جائے گی۔ تم اپنے علم کے حصول میں جس قدر کوشاں رہو گے اور اپنے تبخر علمی کو بڑھاتے رہو گے، خداوند عالم تمہارے درجات کو بلند کرتا رہے گا۔ اللہ نے علماء کو بہت زیادہ سراہا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے اپنی احادیث اور روایات میں ان علماء کو، جن علماء نے اقوال آل محمد علیہ السلام کو بیان کیا ہے، نقل کیا ہے، اور اخلاق آل محمد علیہ السلام کی ترویج و ترسیم میں اپنی خدمت پیش کی ہے اور اپنے وجود کو خرچ کیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ان کے تذکرے کو مرنے نہیں دیا، اور خداوند عالم نے آج بھی ان کے تذکرے کو باقی رکھا ہے۔ سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود میں اس عظیم ہستی جس کو ہم مرزائے مہدی شیرازی اللہ مقامہ کے نام سے جانتے ہیں، جن کی کتابیں موجود ہیں، جن کے آثار موجود ہیں، جن کی بچے مرجعیت کی فہرست میں سر فہرست جانے جاتے ہیں، اور ان کے خاندان سے جو علمی چشمہ رونما ہوا اور جو یہ جو دنیا کے سامنے آیا، آج بھی وہ خاموش نہیں ہے۔ اس سوتہ علم سے لوگ اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، اور لوگ اس سمندر سے اپنے کاسے علم کو بھرتے جا رہے ہیں اور اس سے مستفیض ہوتے جا رہے ہیں۔ آثار ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے حوضے میں موجود ہیں۔ یہ آپ نے اپنے خلوص کے ساتھ جو علمی کارنامے انجام دیے، اس کو اہل بیت علیہ السلام نے آپ کی تذکرے کے طور پر باقی رکھا، آپ کے آثار کے طور پر باقی رکھا۔ امام مجدد آیت اللہ سید محمد حسینی شیرازی آپ کے فرزند ہیں، انہوں نے بھی آپ کے علمی کمال کو نقل کیا ہے کہ آپ کس قدر علم کے اندر پختہ اور مضبوط تھے، اور جہاں آپ علمی کارناموں میں آپ کا نام سر فہرست ہے، وہیں سب سے زیادہ زور ہم نے اس کے پہلے بھی بیان کیا، وہ عقائد پر دیتے تھے، اور علوم آل محمد علیہ السلام سے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ امامت اور ولایت پر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نوجوانوں کو اہل بیت علیہ السلام سے قریب کرنے کا ان کا منصوبہ یہ تھا کہ جس قدر انسان ولایت سے قریب ہوگا اتنا زیادہ اس کے عمل میں پختگی ہوگی، اور یہ بات بالکل تاریخ کے سامنے آیا ہے، اس کے شواہد موجود ہیں کہ جناب سلمان فارسی ایمان کے 10 درجے پر فائز تھے۔ وہ اس عظیم منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی آپ نے تاریخ نے لکھا کہ سب سے پہلے مسجد میں جناب سلمان فارسی داخل ہوتے تھے۔ جناب مالک اشتر جو شجاعت کے اعلیٰ مقام پر تھے، اور جنگ صفین میں آپ کی شجاعت دنیا کے سامنے شعر آفاق کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہر شخص آپ کی شجاعت سے واقف ہے، ایسے ماحول میں بھی اس قدر جری اور بہادر شخص جس کے شجاعت کا چرچا تھا، اس عظیم شخصیت نے جب رات کے سناٹے میں بستر چھوڑا اور آپ کی زوجہ نے بستر پر نہیں پایا، تو آپ کے بیٹے سے فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو، مالک اشتر نہیں ہے۔ بیٹا تلاش کرتے ہوئے دیکھا آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا پوچھا کہ بابا اس وقت دنیا سو رہی ہے اور آپ جاگ رہے ہیں؟ کہا میرے لال، علی کی محبت نے ہم کو دیوانہ کر دیا ہے، امیر المومنین کی الفت نے میرے بستر سے مجھے نیند کو چھین لیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امیر المومنین کی اور اہل بیت کی محبت اور ولایت انسان کے دل میں اتر جائے تو کہیں اور نہیں بھٹکتا نظر آتا، وہ آتا ہے تو مسجد میں دکھائی دیتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس عظیم ہستی نے سب سے زیادہ جو زور دیا، اسی بات پر زور دیا حضرت آیت اللہ العظمہ مرزا مہدی شیرازی نے کہ عقائد اور امیر المومنین کی محبت کس قدر کوٹ کوٹ کے اپنے دلوں میں بھرو تاکہ اللہ سے قریب ہو سکو۔ بہترین ذریعہ ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے کہ اللہ سے قریب تر ہوا جائے۔
میرے استاد محمد علی شیرازی حفظ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ اس قدر کوشاں تھے اور مصائب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس قدر آپ متمنی ہوتے تھے کہ کاش ہم بھی تذکرہ کرتے. ایک دن آپ نے خواب میں دیکھا، اور یہ خواب دیکھا کہ وہاں پر میدان محشر میں بہت سے لوگ ہیں، طرح طرح کی صفیں لگی ہیں، لوگ جنت میں جا رہے ہیں. ایک صف میں فقہا ہیں، دوسرے صف میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا مصائب بیان کیا ہے. جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا مصائب بیان کیا تھا وہ بہت تیزی کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ جو فقہائے عالم ہیں وہ بھی جنت میں جا رہے ہیں، اور یقیناً جائیں گے. فقہا کا درجہ بہت عظیم ہے، ان کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے، ان کے درجات بے پناہ بلند ہے. ابھی میں آپ کی خدمت میں جنت میں جانے کی بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ اس روایت سے یا اس خواب سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مصائب بیان کرنے والے زیادہ اہمیت کا جو ہے وہ جنت میں درجہ رکھتے ہیں یا فقہا کم. نہیں، فقہا کا ایک فتویٰ بھی ان کے لیے نجات کا باعث ہے اور اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کا سبب ہے. وہ یہ فقہا اپنے جو ہے مرجعیت کے ذریعے سے لوگوں کے دین کی حفاظت کرتے ہیں، حلال و حرام و حلال بیان کرتے ہیں، اپنی پوری زندگی اس میں خرچ کرتے ہیں. بہت بہت زیادہ بلند ہستیاں ہیں. اتنی بلند ہستی فقہا کی ہے کہ اگر ایک فقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسلام میں سوراخ ہو جاتا ہے، جس سوراخ کو پر نہیں کیا جاتا. اتنا بلند ہستی ہے علماء اور فقہا کی. انہوں نے فرمایا کہ میں فقہا کی فہرست میں تھا، میں نے سوچا کہ میں بھی جنت میں جلدی داخل ہو جاؤں، اور یہ چھوڑ کر کے اس صف میں کھڑا ہو گیا جس صف میں مصائب بیان کرنے والے لوگ موجود تھے. فرشتہ آیا، اس نے کہا نہیں آپ اس صف میں رہیے. کہا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ کہا اس صف میں امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، اور اس صف میں چھٹے امام علیہ السلام موجود ہیں جو گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں دروازے جنت پر. کہا کوئی سبیل ہو سکتی ہے کہ ہم اس مقام پر حاضر ہو جائیں اور جو ہے جلدی سے جنت میں داخل ہو جائیں تاکہ ہمارا خوف ختم ہو سکے. کہا ابھی تم مصائب سرکار سید الشہداء بیان کرو، میں ابھی تمہیں اس صف میں داخل کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے خواب میں سرکار سید الشہداء علیہ السلام کا مصائب بیان کیا، اور اس مصائب کے بیان کرنے کی وجہ سے مجھے اس صف میں داخل کیا گیا اور میں جنت میں داخل ہو گیا. انہوں نے اپنے اس جو ہے خواب کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ مصیبت اہل بیت علیہ السلام بیان کرنا اپنے آپ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور دنیا کے سامنے ذکر اہل بیت علیہ السلام اور مظلومیات آل محمد علیہ السلام تو بیان کرنا یہ ایک عظیم توفیق ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہے. یہ کچھ خاص لوگ ہیں جن کو یہ توفیق حاصل ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار ہم سب کو ترویج دین، ترویج مذہب، فقہائے عالم کے اور جو شاعر دین الہیہ کی حفاظت اور ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کرنے والوں، امام پر گریہ کرنے والوں، امام کی مظلومیت پر ماتم کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے.